کل میرے ضعیف 87 ایئرس کی ان کی ایج ہے میرے والد صاحب، ان کے پاس میں کل گیا ان سے مل کے، اور ان کو بھی میں بتا کے آیا کہ یہ مطلب اگر ایسا ہوا تو میں ایسا یہ فیصلہ کروں گا۔ تو میرے والد بھی یہاں رہتے ہیں، میرے رشتہ دار بھی، تو میرے سب سے زیادہ اسٹیٹس ہیں، اس لیے میں اس دھرتی کے لیے سوچتا ہوں، دھرتی کے لیے میں اب جیوں گا۔ میں نے سب کو، اپنے والد سمیت، اپنی فیملی سمیت، میں نے سب کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے اپنی آج کے بعد زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہے ایک ہی کاز کے لیے کہ کراچی کے مظلوم لوگوں کے قتل کا قاتل اس کو میں سڑک پہ ظاہر کروں، اور یہ جو قتل عام ہے، مظلوم خون جو میدان کربلا کی طرح کراچی میں بہہ رہا ہے، یہ قتل عام بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے اپنی زندگی، اپنی جان مال میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ میں اپنی گاڑیاں بیچوں گا، میں گاڑیاں بیچوں گا، میں اپنے گھر بیچوں گا، میں اپنی پراپرٹیز بیچ کے میں اس کاز پہ لگاؤں گا۔ میں انوائٹ کرتا ہوں کراچی کے مظلوم ڈبے میں بند انڈسٹریلسٹ برادری کو، گاؤں میں مرغیاں پالی جاتی ہیں انڈے دینے کے لیے، اور ان کو ایک اس کو سندھی میں ہم کہتے ہیں کھارا، ایک اوپر رکھ دیتے ہیں، ایک وہ لکڑی کا چھکا، تاکہ مرغی باہر نہ چلی جائے، اندر انڈے دے۔ تو یہ جو MQM کے چھکے میں جو یہ مرغیاں بند ہیں، بزنس کمیونٹی، بزنس ٹھیلے والا، دکان والا، کپڑے کے ہول سیل والا، کپڑا بنانے والے ٹیکسٹائل مل والا، انڈسٹریلسٹ جتنے، بلڈرز جتنے ہیں جو کہ غوری کے چھکے میں بند ہیں، ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ میں آپ کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ بھی مجھے آپ سے نہیں چاہیے، صرف خاموشی سے تماشا دیکھیں، ان کا ساتھ اس تماشے میں مجھے فیل کرنے کے لیے ان کا ساتھ نہ دیں، جس طرح آپ لوگوں نے پچھلے دنوں ساتھ دیا ہے۔ CPLC شہید رانی کا تحفہ شہریوں کے لیے تھا کہ شہری جب پریشان پولیس کے پاس جاتے تھے، ان کو کوئی بھی سپورٹ کرنے والا، لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک سویلین فیس دیا CPLC کی صورت میں، بہت ہی ایماندار، بے لوث، شریف، کھاتے پیتے گھرانے سے لوگوں کو انہوں نے پک کیے اور CPLC فارم کی گئی۔ CPLC کا چارٹر کا بیسک بنیادی جو کلاز ہے وہ یہ تھا جب بنی تھی کہ پولیٹیکل، مانا سیاست سے دور دور کا اس بندے کا واسطہ نہیں ہوگا، وہ CPLC کا چیف بنایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جو اب CPLC چیف ہے احمد چنوائے صاحب، آپ چلے جائیں خدمت خلق کمیٹی کے ویب سائٹ پہ، غالباً if I am not wrong، اور میں ایج نہ کر گیا ہوں پچھلے سال میں زیادہ، میرا دماغ ٹھیک ہے، تو شاید 22ویں نمبر پہ احمد چنوائے کا نام آپ پائیں گے۔ خدمت خلق کمیٹی کیا غیر سیاسی ہے؟ خدمت خلق کمیٹی کے ایمبولینسز میں گولہ بارود، ہتھیار کیا ٹرانسفر پاسٹ میں نہیں ہوا؟ کڈنیپ لوگوں کو ان ایمبولینسز میں شفٹ نہیں کیا جاتا تھا؟ لاش ایمبولینسز کے ذریعے پھینکی نہیں جاتی تھی؟ میں آپ سب سے یہ سوال کرتا ہوں، قرآن پاک سامنے رکھا کہ ہاتھ رکھ کے مجھے آپ کنفرنٹ کریں اور کہیں کہ آپ غلط بول رہے ہو، میں پروف کروں گا کہ میں صحیح بول رہا ہوں، اور قرآن پہ آپ ہاتھ رکھ کے بات کریں۔ احمد چنوائے سے قرآن اٹھوائیں کہ جو کراچی میں ہو رہا ہے، بھتہ بابا لاڈلا لے رہا ہے یا لاڈلی لے رہی ہے تمہاری بھتہ؟ پرچیاں فطرے کی پورے کراچی میں شور مچا ہوا ہے، کون دے رہا ہے؟ کون پستول باندھ کے آ کے تیسرے چوتھے دن آ کے بھتہ لیتا ہے؟ پوری کراچی میں، کلفٹن میں شور مچا ہوا ہر جگہ ہے، کون لے رہا ہے؟ بابا لاڈلا لے رہے ہیں۔ بابا لاڈلا کے نام سے بدنام کر کے امن کمیٹی کو بدنام کیا گیا، پیپلز پارٹی کو
اس کے سے کنیکٹ کر کے پیپلز پارٹی کو بدنام کر کے ڈاکٹر ذوالفقار اور پھر صدر پہ بھی آ گئے. اتنا کہ فارن کنٹریز کے ایمبیسڈرز کو، کاؤنسل جنرلز کو ریسنٹلی، میری محترم مجھے بہت عزت ہے ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے. میں اگر وہ مائنڈ نہ کریں، وہ میری بڑی بہن ہے، جو بھی وہ، مجھے خدا کی قسم ان کے لیے بہت عزت ہے. لیکن رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے. میری بہن نسرین جلیل صاحبہ، انہوں نے خط لکھا ہے، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے. میں ہر چیز جو میں ثابت کر سکتا ہوں ٹیبل، باہر ممالک کے ایمبیسڈرز اور کاؤنسل جنرلز کو، کہ یہ ڈاکٹر ذوالفقار جو ہے یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے، اور یہ سب خرابی جو ہے ڈاکٹر ذوالفقار کی وجہ سے. اور اس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری اس سے شامل ہیں، کیونکہ وہ اس کو روکتا نہیں ہے. یا کسی کے دوست کی حیثیت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دھڑکتے ہوئے دل والا انسان. میرے بھی معصوم بچے ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، میری بھی بہنیں ہیں، میرے بھی بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں جو کراچی میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں. یہ مجھے ہر ڈیڈ باڈی میں مجھے اپنے لختے جگر کا چہرہ نظر آتا ہے، اس لیے میں ریئیکٹ کرتا ہوں. میرے کنیکٹ کر کے میرے محترم دوست جس نے ایمانداری سے اسٹرگل کر کے ہسٹری میں اپنا نام پیدا کیا، اس کو بھی میرے ساتھ، میری اگر برائیاں ہیں تو میری برائیوں میں ان کو کنیکٹ کر دیا، تو ان کا کوئی واسطہ نہیں. وہ ڈے ون سے مجھے سمجھاتے، پیار سے سمجھاتے آئے. اب اس سے زیادہ وہ غریب کیا کرے کہ میری منسٹری چینج کر دی. مجھے بولا چھٹی چلے جاؤ. میری بیگم خوش ہوئی کہ 15 سال سے ہم نے ویکیشن نہیں کی، ویکیشن کریں گے. گئے الحمدللہ، کروز بھی لیا، بہاماس بھی گئے، ادھر ادھر امریکہ گھوم کے رشتہ داروں سے مل کے 40 دن کا ٹرپ کر کے ہم آئے. وہ بھی تکلیف ہوئی کہ یہ تو گھوم پھر کے خوش ہو کے آ گیا، یہ تو اسمارٹ ہو کے آ گیا، جینز وینز پہن کے پھر رہا ہے شہر میں. مطلب ہے سندھی میں کہتے ہیں کہ دشمن جی دانگی بھنج بھی ہوا بھی چنگی گال ہے. مطلب توا ہوتا ہے نا، اگر توا بھی دشمن کا ٹوٹ جائے تو بھی خوش ہونے چاہیے کہ دشمن کا یہ تو نقصان ہوا. تو اس فارمولے پہ چلتے ہوئے میری خوشی میں ان کا دکھ ظاہر ہوتا رہا. تو یہ جو ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ صرف اس لیے بتائی ہیں کہ خدا را بفور اٹ از ٹو لیٹ، اس سے پہلے کہ یہ ایسا ٹائم آئے کہ جس کے لیے ہم نے اپنے پیاروں کی قربانی دی، اپنی جائیدادوں کی، اپنی ملکیتوں کی، اپنے پیاروں کی قربانی دے کے ہم نے یہ ملک بنایا جس میں اردو اسپیکنگ بھی شامل ہے اور سندھی بھی شامل ہے. سندھیوں کی زیادہ قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے دل بازو کھول کے آپ کو فوراً چھتیں پرووائڈ کی اور آپ کے ساتھ دے کے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں اور آپ کو یہاں رہنے میں ہیلپ کی. مہمان اور میزبان والا جو ریلیشن شپ ہے وہ سندھ نے یہ پروف کیا کہ وہ بہت اچھے مہمان ہیں، مہمان نواز ہیں. اب تو آپ لوگ بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ لوگ بھی مہمان بنتے ہیں کبھی کبھی جب سوات میں کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے. تو یہ جو چیز اللہ میاں نے ہمیں دی جس کا نام پاکستان ہے، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے دشمن، پاکستان کے خلاف عزائم رکھنے والے لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں اور پھر ہم کہیں کہ یہ ایسٹ پاکستان جیسا یہ ٹریجڈی ہو جائے، اس سے پہلے ہم کو اپنی آنکھیں بھی کھولنی پڑیں گی، سچ کو بولنا پڑے گا، جو سچ ہے اس کی سپورٹ کرنی پڑے گی. ایک اور خط میرے پاس موجود ہے جو 2001 میں الطاف حسین صاحب نے لکھا ٹونی بلیئر کو، پرائم منسٹر یو کے. اس خط کا متن یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے
آپ کے چیزوں کے لیے یا آپ کے پرابلمز کے لیے جو آپ ہمیں بتائیں تو ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کراچی میں سڑکوں پہ لا سکتے ہیں اور آپ کی ہم یہ مدد کر سکتے ہیں. آخر میں وہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہماری مدد کریں, ہمیں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے مدد کریں, ہمیں یہ چیز میں مدد کریں 2001 میں. اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ فائنلی آپ لوگ یہ کریں, اب یہ ٹونی بلیئر کو کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ ISI اس کو ڈسبینڈ کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, اس سے پہلے کہ ISI اور بہت سارے اسامہ بن لادن پروڈیوس کریں. اس سینٹنس سے میں جو بہت تھوڑا پڑھا ہوا ہوں, کاپی شاپی کر کے ڈاکٹر بن گیا, MBBS میں نے کیا, مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ شاید اسامہ بن لادن ISI نے بنایا تھا اور ISI اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اٹ از ٹو لیٹ اور کئی اسامہ بن لادن ISI بنا دے, ISI کو ڈسبینڈ کرنا چاہیے. ہمارے ملک کی ایک ایسی ایجنسی جس نے ہمیشہ اپنی قربانیاں دے کے فوج کی مدد کی, پولیس کی مدد کی, پاکستانیوں کی مدد کی, پاکستانیوں کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے آئیز اینڈ ایئرز کا رول گورنمنٹ کا ہمیشہ انہوں نے ایمانداری سے ادا کیا. آج اگر ہمارا ملک قائم ہے تو وہ ISI اور پاک افواج کی ایکسٹرا ایفرٹس کی وجہ سے ہے, ورنہ ہم بہت کوششیں سالہ سال سے کرتے آئے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹ جائے. یہ میں سر پہ قرآن شریف رکھ کے اب جو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پیر مظہر کو یہاں بلائیے گا اور پیر مظہر کے سر پہ یہ قرآن شریف دے کے اور ان کو میرا وٹنس کہیے گا کہ وہ شاید ہی دے میری بات کی یا وہ ڈینائی کر جائیں قرآن شریف لے کے. ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اسٹانک پکا پریکٹسنگ شیعہ, جسے کئی لوگ کہتے ہیں بدبودار شیعہ. میں بدبودار شیعہ ہوں, مجھے اس بدبو پہ فخر ہے الحمدللہ. یہ مجھے اسی طرح کی چھوٹی سی کرائسس ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ایک دفعہ 90 بھیجا گیا. میری شکل, میری باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی کے جنازے پہ آیا ہوں, کیونکہ مجھے اپنا غیرت کا, عزت کا, سندھ کی سندھیت پہ اس کا جنازہ مجھے نظر آ رہا تھا اس کی 90 پہ اپنی شکل میں. اس سے پہلے جب میں نیا منسٹر بنا, کچھ ماہ گزرے تھے تو کراچی میں ایک لے دے ہوئی پراپرٹی کا معاملہ تھا. بندر روڈ کا 5 ارب روپے کے پلاٹ لینے کے خواہش مند تھے ہمارے دوست, جو کہ میں نے مخالفت کی کیبنٹ میں نے لینے نہیں دیا. الحمدللہ آج تک بچا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس پریس کانفرنس کے بعد وہ ڈیمانڈ بھی چھوڑ دیں گے اور نہ گورنمنٹ انہیں یہ دے سکے گی. بندر روڈ پہ ایک بہت بڑا پلاٹ ہے, کھڈا کھدا ہوا ہے, پہلے کسی زمانے میں ٹرام ڈپو ہوتا تھا. یہ ان شہزادوں کو عیاشی پھلجڑیاں لندن کے کیسینوز میں کھیلنے کے لیے یہ پیسے درکار ہیں, مجبور ہیں بیچارے, ان کو بہت سخت ضرورت ہے. یہ 4 سے 5 ارب روپیہ سندھ دھرتی کا, سندھیوں کا, جہاں پانی پینے کا نہ ہو, یہ ان کا حق ہے. اگر یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کا کماتا ہے تو یہ خرچ ان جو لاچار مسکین سندھی ہے ان پہ خرچ ہوگا. اس لیے میں نے
سندھ کے رائٹس کی حفاظت کرنا چاہیے، اور میں وکل تھا اس کیبنٹ میٹنگ میں، اور میں نے اٹھ کے اس چیز کی مخالفت کی اور میں نے رکوایا، پھر ایک کمیٹی